بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق اور سورہ ناس کی حقیقت۔ جب حدیبیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت واپس تشریف لائے تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد مشہور جادوگر لبید ابن عاصم کے پاس آیا اور اسے اپنی ببتہ سنائی اور کہا کہ مکے کے ایک قریشی نے یہاں آ کر ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ ہم نے سیاسی طور پر ان کو ناکام بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، سازشیں کی، قبائل کو ان کے خلاف بھڑکایا، لیکن پھر بھی ناکام رہے اور ہمارے جادوگر بھی ان کے آگے کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ باتیں کر کے انہوں نے اسے بہت بھاری نذرانہ بھی پیش کیا، چنانچہ اس نے بھی حامی بھر لی۔ اس نے کسی طرح ورغلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی مبارک کا ایک ٹکڑا اور چند منہ مبارک حاصل کر لیے۔ اس نے اور اس کی بیٹیوں نے، جو کہ اس فن میں اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھیں، جادو کیا اور ان چیزوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر بنی زریق کے کنویں کی تہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کنویں کا نام زروان یا ذی اروان بتایا جاتا ہے، بعض نے اس کا نام بئر عریس بھی لکھا ہے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد معمولی اثر ظاہر ہونے لگا۔ آخری 40 دن زیادہ تکلیف کے تھے، ان میں سے بھی آخری 3 دن تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اس جادو سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قسم کی اور کس قدر تکلیف ہوتی تھی، اس کے بارے میں بھی تصریحات موجود ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت گھٹنے لگی، نقاہت بڑھنے لگی، لیکن بظاہر اس کی کوئی وجہ معلوم نہ ہوتی، یعنی ایسا کام جو نہ کیا ہوتا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہوتا کہ کر لیا گیا ہے۔ کتب احادیث میں اس جادو کے اثرات کے بارے میں جتنی روایات ملتی ہیں، ان کا نچوڑ یہی ہے کہ جسمانی طور پر نقاہت و کمزوری محسوس ہوتی، لیکن ایسی کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی موجود نہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں بال برابر بھی فرق آیا ہو، یا فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ملت اسلامیہ کی توسیع یا تبلیغ دین میں کوئی معمولی سا رخنہ بھی پیدا ہوا ہو۔ جب تکلیف حد سے بہت زیادہ بڑھ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسی رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے اپنے رب سے جس بات کے بارے میں دریافت کیا تھا، میرے خدا نے مجھے اس کے متعلق بتا دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بتایا گیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ رات کو خواب میں 2 آدمی میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے نزدیک، یعنی بعض روایات میں ہے کہ وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، انہیں کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، انہیں جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب ملا، لبید ابن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ بتایا
کنگھی کے ایک ٹکڑے اور چند بالوں کو نر کھجور کے خوشے کے پردے میں رکھ کر پوچھا کہاں رکھا ہے؟ بتایا زیروان کے کنویں کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے۔ پوچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ بتایا اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے، پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، عمار بن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو اس مقصد کے لیے اس کنویں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے پانی نکال کر اس کنویں کو خشک کر دیا۔ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ غلاف نکلا۔ اسے کھولا تو اس کے اندر کنگھی کا ایک ٹکڑا، چند بال جو تانت کے ایک ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے اور اس تانت میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ 2 صورتیں پڑھ کر سنائی اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ چنانچہ دونوں صورتوں کی 11 آیتیں پڑھی گئیں۔ ان کی تلاوت سے 11 گرہیں کھلی اور ساری سوئیاں نکل گئیں۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی اور جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجازت ہو تو اس خبیث کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو اللہ نے شفا بخش دی ہے، میں اپنے لیے لوگوں میں فتنے کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ علیہم الرضوان ان صورتوں کا دم فرمایا کرتے تھے۔ نیز ان صورتوں کے پڑھنے کی برکت سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، اگر وہ حق کے لیے سر بکف باطل کے سامنے میدان جہاد میں قدم رکھتے ہیں تو ایک ایسی ذات ہے جس کے دامن میں پناہ مل سکتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی ذات ہے کہ وہ ان کلمات طیبات سے اس کی بارگاہ میں پناہ لینے کے لیے عرض کرتا رہے۔ ان دونوں صورتوں کے پڑھنے سے جادو کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔